ورنہ آپ قرآن و سنت کو اگر تختہ مشق بنا دیں تو وہی ہوگا جو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے ایک شروع کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میں کسی امام کو نہیں مانتا اس سینس میں کہ کسی کو فالو نہیں کروں گا, میری اپنی تحقیق ہے. پھر اس تحقیق کو آپ دیکھیں, ابھی ان کا نیا کلپ مارکیٹ میں آیا ہے. اور وہ جگہ جگہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے. ورنہ آپ خود بتائیے کہ اگر اولاد ہو گئی ہے مثال کے طور پر, تو اس کے بعد تو لازم کرنا چاہیے تھا کہ اب 3 مہینے گزارے ہی جائیں, کیونکہ بچہ بھی پیدا ہو گیا. بڑے امکانات ہیں کہ بچہ ہی دونوں کے درمیان موافقت کا باعث بن جائے گا, لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی. اور یہ جو عام طور پر استدلال کیا جاتا ہے کہ 3 مہینے ہی, پھر کیوں؟ تو یہ اس لیے کہ اس میں احتیاط کا تقاضا ہے. یعنی یہ بات ایک ایام آ جانے سے بھی واضح ہو جاتی ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس میں شبہ کا امکان رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 مہینے تک پھیلا دیا. میں عرض کر چکا ہوں, اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن اس لیے ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا آدمی کب دنیا سے رخصت ہوگا, تو اس میں اور زیادہ احتیاط کا تقاضا ہے. آج کے زمانے میں ظاہر ہے کچھ دوسرے ذرائع ایجاد ہو گئے ہیں جن سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے تو لوگوں کے معلوم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا. عدت کی اصل علت وہی ہے, وہ موجود ہے تو عدت ہوگی, وہ موجود نہیں ہے تو عدت نہیں ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ جو عدت ہے نا, قرآن نے کہا ہے کہ 3 حیض اور 4 مہینے 10 دن, ایکچولی اس لیے تھا کہ جب شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو پتہ یہ یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو. تو 4 مہینے 10 دن جو عدت رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے, تاکہ وہ کہیں اور نکاح نہ کرے. لیکن اب الٹرا ساؤنڈ سے اور مشینوں سے پتہ چل جاتا ہے, لہذا 4 مہینے کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت. یہ غامدی صاحب کی رائے ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں اب 4 مہینے 10 دن کی عدت کی ضرورت نہیں ہے. بندہ مرا, خاتون گئی, الٹرا ساؤنڈ کروایا, ڈاکٹر نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, چلو بھائی شادی کرے وہ کہیں اور. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دلیل میں انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اگر کسی عورت کو حمل ہے, شوہر مر گیا اور بچہ پیدا ہو گیا, تو فوراً عدت کیا ہو گئی؟ ختم. انہوں نے کہا اصل مقصد کیا تھا؟ اب دیکھو آیتیں ہر ایک کے پاس ہیں اور عوام بڑی متاثر ہو رہی ہے, لیکن چاروں اماموں کا, پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. 100% پتہ چل جائے نا کہ پیٹ میں بچہ نہیں ہے, پھر بھی 4 مہینے 10 دن گزارنے پڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ 90 سال کی بڑھیا پہ بھی عدت فرض ہے. اور غامدی صاحب نے کتنی بڑی گڑبڑ کر دی. اگر یہی کانسیپٹ ٹھیک ہے, بچہ جب پیدا ہو جائے تو عدت ختم, تو بچے والی عورت کو اسلام نے اس عدت سے مستثنیٰ کیا ہے اصل میں. لیکن اصولی طور پہ دیکھا جائے تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا, تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ جس عورت کے پیٹ میں حمل ہو وہ جب بچہ جنے گی تو عدت پوری ہو جائے گی. بھائی جب پتہ چل گیا کہ حمل ہے تو پھر تو اس کو تو فوراً شادی کی اجازت ہونی چاہیے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جو مرا ہے اسی کا بچہ ہی ہے. اب دوسرا بچہ آ سکتا ہے ایک بچے کے بعد پیٹ میں؟ میڈیکل سائنس تو کہتی ہے کہ جب پیٹ میں بچہ ہوگا تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے, دوسرا بچہ پیدا اس سے جڑواں بچے ایٹ اے ٹائم ہی, میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا, ایک ہی وقت میں جڑواں کا حمل ٹھہرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ کا حمل آج ٹھہرا ہے اور ایک ہفتے بعد. تو اس سے تو ہونا یہ چاہیے کہ غامدی صاحب یہ فتویٰ دیں کہ جس عورت کے حمل ٹھہر گیا, شوہر مر گیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ پیٹ میں بچہ ہے, پہلا 2 دن کا نہیں ہے بلکہ پتہ چل گیا, تو پھر عدت وضع حمل نہیں ہونی چاہیے, بلکہ فوراً شادی کرے, کیونکہ اب نسب میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. سب کو پتہ ہے یہ پرانے والے کا بچہ ہے. نیا اگر اس عورت سے بیوی بنا کے ریلیشن قائم بھی کرتا ہے تو بچہ نئے کا نہیں ہوگا, بچہ کس کا ہے؟ پرانے کا ہے. تو نسب میں کوئی خلل پیدا ہو رہا ہے. لیکن غامدی صاحب بھی میرا خیال اس کے قائل نہیں ہیں. وہ بھی کہیں گے نہیں, قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب تک بچہ عورت جن نہیں لیتی وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. تو غامدی صاحبی کے اصول کے مطابق, غامدی صاحب نے جس اصول کی بیس پہ مسئلے کی بنیاد رکھی ہے وہ اصول کیا ہو گیا؟ بولو نا, ختم. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر 4 اماموں کو فالو نہیں کرو گے تو جناب غامدی صاحب کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو, اور اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آئیں گی. اور ایک اور میرا سوال ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب سے کہ اگر عدت کا مقصد یہی تھا, یہ بھی ہے عدت کا مقصد, لیکن صرف یہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں گا ہے کیا. اگر عدت کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ پتہ چل جائے کہ بچہ نہیں ہے. اب غامدی صاحب کہتے ہیں ایک عورت کو طلاق ہوئی, قرآن کہہ رہے 3 حیض, یہی کہہ رہے ہیں نا قرآن, 3 حیض گزرے بغیر وہ عورت کہیں شادی نہیں کر سکتی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, وہ غامدی صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ حمل نہیں ہے,
لہٰذا اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل گیا یا اور کسی ذریعے سے 100% یقین ہو گیا کہ حمل نہیں ہے تو جہاں چاہے شادی کرے وہ. ہم کہتے ہیں نہیں, 100% پتہ چل جائے پھر بھی جب تک 3 حیض نہیں گزریں گے. اور ہم نہیں کہہ رہے, صحابہ تابعین سارے ائمہ مجتہدین سب یہی کہہ رہے ہیں. میرا سوال غامدی صاحب سے یہ ہے کہ اگر حیض کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چل جائے اس کے بچہ نہیں ہے تو اس کے لیے 3 حیض کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے, وہ 1 حیض سے بھی پتہ چل جاتا ہے. جب عورت کو طلاق ہوئی, اس کو پورا حیض کا پیریڈ آیا, اس کے بعد تو حمل والی عورت کو حیض آتا ہے, 7 دن تک حیض آتا رہا, اس کو مینسز کا بلڈ آتا رہا. پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ پریگننسی کے ہوتے ہوئے حیض نہیں آتا. تو پھر 1 حیض قرآن کو چاہیے تھا, عدت رکھ دیتا, 3 حیض کے تکلف کی ضرورت نہیں تھی. بلکہ قرآن اور پورا حیض بھی نہ گزرنے دیتا. قرآن کہتا ہے 2-3 دن کا بھی حیض آ گیا نا, بس پتہ چل گیا بچہ نہیں ہے, کہیں اور شادی کرا دو اس کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمہ کرام نے جو فتویٰ دیا نا, ان 4 اماموں کو فالو کرو. وہ اس لیے کہ تاکہ 5واں غامدی صاحب جیسے کوئی امام نہ آ جائے جس کو آپ کو فالو کرنا پڑے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ورنہ ایک غامدی نہیں ہے, غامدی صاحب کے نام پہ بہت سارے غامدی مارکیٹ میں مختلف ناموں سے چل رہے ہیں یوٹیوب پہ. تو آپ قرآن و سنت کے نام پہ دے دنادن منجن بکے گا, دے دنادن منجن. اور چلیں ہم آگے, غامدی صاحب سے ایک اور سوال ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے واللائی لم یئسنا واللائی لم یحزن, وہ عورت جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا, وہ نابالغ بچیاں ہوتی ہیں. عرب میں رواج تھا نابالغ بچی کا بھی نکاح کر دیا کرتے تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نابالغ بچی رخصت ہو کے چلی گئی, اب اگر اس کو طلاق ہوگی تو بھی وہ 3 مہینے عدت گزارے گی, کیونکہ اس کو حیض بولو نہیں آتا. تو وہ اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. اس کی 3 مہینے عدت گزارے گی وہ, حالانکہ وہ نابالغ ہے, ابھی اس کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا, اس میں پریگننسی کا امکان ہے ہی نہیں. پریگننسی بالغ لڑکیوں کو ہوتی ہے, نابالغ کو نہیں ہوتی. عرب میں رواج تھا کہ نابالغ بچی اگر جو ہے وہ بچی نابالغ ہے لیکن صحت مند ہے وہ, تو اس کا نکاح کر کے رخصتی بھی کر دیتے تھے وہ لوگ. اسی کنڈیشن میں اگر عورت کو طلاق ہوتی ہے تو بھی کتنے 3 مینسز نہیں آ رہے تو 3 مہینے عدت. اور ہم آگے چلتے ہیں. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم, ان ارتبتم کا مطلب اگر تمہیں شک ہو. یہاں بھی غامدی صاحب نے شک کا مطلب میں ڈنڈی مار دی. قرآن کہہ رہے ہیں ان عورتوں کے بارے میں تمہیں اگر شک ہے, پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے, تو پھر ہم تمہیں مسئلہ بتاتے ہیں کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں, جن کی ایج زیادہ ہو گئی ہے, اب انہیں حیض آنا بند ہو گیا, بڈھی عورتیں, ان کو طلاق ہوگی تو کیا کریں گی وہ؟ اللہ کہہ رہا ہے 3 مہینے عدت گزاریں گی, کیونکہ ان کو حیض نہیں آتا, حالانکہ ان میں تو پریگننسی کا امکان ہے ہی نہیں, وہ تو بڈھی ہو گئی ہیں. تو قرآن خود کہہ رہا ہے یئسن من المحیض, جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں, اب ان کو حیض آنا بند ہو گیا. اب اگر ہم کہیں کہ وہ طلاق کے بعد کہیں اور شادی کرنے کے لیے 3 حیض چاہیے تو صدیاں گزر جائیں گی, بیچاریوں کو حیض آئے گا ہی نہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ جن کو آنا شروع نہیں ہوا یا جن کو آ کے ختم ہو گیا ہے, ان سب کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. حالانکہ جس کو آنا شروع نہ ہو اس کی بھی پریگننسی نہیں ہوتی, جس کو آگے ختم ہو جائے اس کو بھی پریگننسی نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ 3 مہینے عدت. سمجھتے نہیں ہو بات کو, جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ اس لیے ہم جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ یا شافعی یا مالک یا احمد بن حنبل کو فالو کر لو, یہ اپنا منجن بیچنے کے لیے نہیں کہ اپنے نام کا منجن, اپنے نام کا تھوڑی ہم منجن بیچ رہے ہیں, ہم تو مجتہدین کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو. میں اگر یہ کہتا مجھے فالو کرو, پھر آپ کہتے ہیں مفتی صاحب اپنی دکان چلا رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں بھی نہیں کرو, مجتہدین کو فالو کرو, ان کو فالو کرو آپ. تو منجن وہ بیچ رہا ہے جو منجن کا لیبل لگا کے نا لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. کیونکہ اگر ان کو نہیں کرو گے تو آج کل کے یہ 15ویں صدی کے جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, ان کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو, اور وہ گمراہی کا ایک بازار پھیلا دیں گے.